سے پہلے سفیر کا واقعہ ہے۔ واقعہ آتا ہے وہ نہایت خوبصورت تھا، امیر والدین کا بیٹا تھا، نئی نئی پوشاکیں پہنتا، گفتگو میں اس قدر مٹھاس تھی کہ سننے والے اش اش کر اٹھتے، اتنا ذہین تھا کہ باتیں اتنی مزیدار کرتا کہ ہر مجلس کی جان ہوتا، اس کے ساتھ ہی اس کی آمد کا انتظار کرتے، اور جب وہ مجلس میں بیٹھ جاتا تو سب خاموش اس کی طرف دیکھتے، اس کی سننے اور سر دھننے، اس کی سنتے اور سر دھنتے۔ اس کی دلائل بڑے وزنی اور زبردست ہوتے، کوئی اس سے گفتگو میں آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اپنی دھن کا پکا تھا، کبھی جانتے تھے کہ کبھی کوئی عزم و ارادہ کر لیتا تو پھر کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، تاہم ایک ایسی شخصیت تھی جس سے وہ خوب ڈرتا اور اس کے سامنے اس کی گھگی بند جاتی، اور یہ اس کی والدہ تھی۔ اور آج وہ اپنی والدہ قریبی رشتہ داروں اور قوم کے اشراف کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی والدہ نے تھپڑ کھینچ رکھا تھا اور قریب تھا کہ اپنے بیٹے کو دے مارتی کہ اشراف میں سے، معزز لوگوں میں سے، قبیلے والوں میں سے جو بڑے معزز تھے لوگوں میں سے اسے منع کیا۔ ابھی ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں، وہ لوگوں کو اس کی ماں کو بتا رہے تھے ہم اس بچے کو سمجھا دیتے ہیں، اتنا زیادہ غصہ نہ کرو، یہ سمجھ جائے گا۔ مگر یہ نوجوان ان سے مرعوب ہوئے بغیر ان کی نہایت دل نشین انداز میں قرآن حکیم کے آیات سناتا جا رہا تھا۔ والدہ خناس بنت مالک نے اس کو خوب سمجھایا بھی تھا، ڈرایا بھی تھا، لالچ بھی دیا تھا، مگر یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ نوجوان مکہ مکرمہ کا باسی تھا اور مورخین کے مطابق سب سے مہنگا اور اعلیٰ عطر استعمال کرنے والا تھا۔ اس کا نام موصب بن عمیر تھا۔ اسے اسلام کا پہلا سفیر بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اگر آپ سیرت پاک کا بطور غور مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار خوبیوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اس کی ایک یہ بھی خوبی نمایاں کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ان کی استطاعت کے مطابق کام لیتے تھے، جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی اس کے مطابق اس سے کام لیا جاتا۔ دیگر بہت سارے نوجوانوں کی طرح موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، اور وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ صفا پہاڑی کے دامن میں واقع دارالارقم اس دعوت کا مرکز تھا۔ لوگ وہاں جمع ہوتے، تزکیہ نفس ہوتا، قرآن سیکھا جاتا اور نمازیں ادا کی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چوری چھپے اس دعوت کو آگے پھیلا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، وہاں کسی قسم کی گرمیاں کیسے خفیہ رہ سکتی تھی، جبکہ قریش مکہ بطور خاص مسلمانوں پر گہری نظریں رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن عثمان بن طلحہ نے اپنی آنکھوں سے موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دار ارقم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ عثمان بن طلحہ اس کے بھائی تھے، اور پھر کسی اور دن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ رہا تھا، اس کو دیکھ لیا۔ موصب بن عمیر کی ماں کو موصب کو یہ خبریں مسلسل پہنچ رہی تھی۔ اس نے اپنے لخت جگر کو رسیوں سے باندھا، مارا اور سارے طریقے آزمائے تھے۔ ادھر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، موصب بھی اپنے والدہ کو جل دے کر اسی قافلے میں شامل ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر مکہ آ گیا۔ عرصے حیات تنگ ہو گیا تو دوبارہ حبشہ چلے گئے، اور پھر ایک مختصر مدت کے بعد واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ ماں نے اپنی سختی برقرار رکھی اور ساری سہولتیں واپس لے لی۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ آگے۔ آج ان کی پوشاک ٹاٹ تھی، جسم پر جو اعلیٰ قسم کے کپڑے تھے وہ ختم تھے، ان کو اتار لیا گیا، اور یہ پوشاک ٹاٹ کی شکل میں پہن کے آئے۔ بہت مشکل سطر چھپا ہوا، جہاں وہ خوش لباس اور مہنگا عطر استعمال کرنے والا موصب، اور کہاں یہ حالت صحابہ کرام کی
آہیں نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر فرمایا میں نے معصب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا ہے، پورے مکے کے اندر اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا، ساری سہولتیں اور آشائشیں اس کو میسر تھیں، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی۔ ماں نے آخری حربے کے طور پر اسے پھر قید کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جس کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے کی تمہاری مدد کی میں اس کو قتل کر دوں گا۔ والدہ کو اپنے بیٹے کے عزم اور ارادے کا خوب اندازہ تھا، چنانچہ اس نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کا راستہ چھوڑ دیا۔ بیٹے نے گھر میں الوداعی نظر ڈالی اور پھر ماں کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور نہایت پیار سے بولا، پیاری اماں میں تمہارا نہایت ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے دو۔ ماں نے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور کہا، ستاروں کی قسم جب تک میری عقل اور ہوش و حواس کام کرتے ہیں میں تمہارے مذہب میں کبھی داخل نہیں ہوں گی۔ بیٹے کے دل پر اس گفتگو کا سننے کے بعد کیا گزری ہوگی۔ پریشان حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے ساتھی کو ایک ایسی ذمہ داری سونپتے ہیں جو اس سے قبل کسی کو میسر نہ آئی تھی۔ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ان کی تربیت اور اسلام کی تعلیمات کو مزید پھیلانے کے لیے سفیر کی ضرورت تھی، چنانچہ اس عہدے کے لیے حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت معصب نہایت خوش شکل، عمدہ عقل اور بہترین گفتگو کرنے والے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے بہترین گفتگو اپنے اعلیٰ اخلاق سے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا۔ ایک دن اسد بن زرارہ کے ساتھ مل کر بنی عبدالشمس کے محلے میں تشریف لائے اور وہاں ایک باغ کے اندر مرک نامی کنویں میں بیٹھ گئے۔ اس وقت تک اس قوم کے دو بڑے سردار سعد بن معاذ اور اسد بن حذیر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سعد نے اسید سے کہا، دیکھو اسد بن زرارہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور میں خود جاننا مناسب نہیں سمجھتا، یہ لوگ ہمارے قبیلے کے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بس ذرا جا کر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دو۔ اسید غصے کے عالم میں اس باغ میں پہنچ گئے اور گویا ہوئے، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے علیحدہ ہی رہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا شدید غصہ ظاہر کیا۔ اس قسم کی سخت گفتگو کے بعد حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے زبان کھولی، آپ ہم سے ناحق ناراض ہو رہے ہیں، ذرا تشریف رکھیں، ہماری بات سنیں، اگر پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں، ہم دوسرے محلے میں چلے جائیں گے۔ اسید نے کہا، یہ تم نے انصاف کی بات کی، اور بیٹھ گئے۔ ادھر معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی تشریح شروع کی، ادھر اسید کے ذہن میں تبدیلی آنے لگی، کتنی اچھی باتیں ہیں، کیا پیارا کلام ہے۔ یہ سارا منزل وہ گویا ہوئے اور یہ چند منٹوں کی بات تھی کہ سارا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ دشت کلامی اب محبت بھری باتوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اگر اسلام قبول کرنا ہے تو اس کی شرط کیا ہے؟ اس نے سوال پوچھا، اس نے سوال کیا، مجھے بتاؤ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو اس کی کیا شرط ہے؟ فرمایا اسید بن حذیر، حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بس غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں اور کلمہ شہادت کی گواہی دیں، انہیں جواب ملتا ہے۔ پھر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اسلام کے داعی بن گئے اور اسلام کی یہ روشنی سعد بن معاذ تک پہنچتی ہے، وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اسی شام اس وقت کے ایک بہترین مفکر اور سردار سعد بن عبادہ بھی اسلام میں داخل ہو، اور پھر پورے مدینے میں ایک ہی بات گشت کرنے لگی، اگر ان سمجھدار، ذہین اور فتین افراد اور ہمارے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کو قبول کرنے میں ہمارے لیے کیا معاملت ہے۔ چنانچہ اسی دن شام تک بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔
اسلام کے اس پہلے سفیر نے اپنے اخلاص، اخلاق اور جد و جہد سے بے پناہ کامیابی حاصل کی۔ اگلے حج سے پہلے مکہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رپورٹ پیش کی، قبائل کے حالات اور مدینہ منورہ کے اقتصادی اور سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسی سال بیت العقبہ ثانیہ ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی روانگی کی راہ ہموار ہوئی۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوا، جس میں مشرکین مکہ کو شکست پاس ہوئی، اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی۔ بدر میں جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ مکہ والے ایک لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مہاجرین اور انصار کو جھنڈے عطا فرمائے۔ ان خوش قسمت لوگوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل۔ جھنڈے کا ملنا ایک بڑی سعادت ہے اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری۔ حضرت مصعب بن عمیر اس ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ احد کے دن آپ رضی اللہ عنہ نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ مورخین نے اس دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا کردار کچھ یوں بیان کیا۔ جنگ احد میں جھنڈا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ مسلمان جب تتر بتر ہوئے تو مصعب ثابت قدمی کے ساتھ رہے۔ ابن قیمہ لیسی آگے بڑھا، اس نے آپ کے رضی اللہ عنہ کے دائیں ہاتھ پر زور کا وار کیا کہ آپ کا دایاں ہاتھ ہے وہ کٹ کے نیچے گر گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہ جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ اس خبیث نے آپ کے بائیں ہاتھ پر زور کا وار کیا تلوار سے، تو بایاں بازو بھی کٹ گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اللہ کے رسول ہیں، اور آپ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اب حضرت مصعب نے کٹے ہوئے بازوؤں کا بقیہ حصوں کا سہارا دے کر جھنڈا اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ دونوں بازو کٹ چکے ہیں اور باقی ماندہ جو بازو ان کے سہارے کے ساتھ جھنڈے کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ اب کی باری اس خبیث نے نیزے کی جو انی ہے اس کے ساتھ وار کیا، نیزے سے حملہ کیا، تو زبان پر مسلسل مصعب بن عمیر کی یہ آیت زبان پر وارد تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ نیزے کی انی آپ کے سینے کے پار ہو گئی اور آپ زمین پر گر گئے، آپ اس کے ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت عمر مبارک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے 40 سال۔ جھنڈا زمین پر گرا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا۔ مارکا ختم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کے ساتھ شہداء کو الوداع کر رہے تھے۔ ان صحابہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے آنسوؤں کے ساتھ ان کو یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا، ہم لوگوں نے محض رضائے الہی کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اس کا اجر و ثواب اور بدلہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہجرت کا بدلہ دنیا میں بھی پایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو کوئی مادی فائدہ دنیا میں نہ حاصل ہوا، دنیا کا مادی فائدہ وہ حاصل نہ ہوا، اور ان میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب ان کو دفن کرنے لگے تو کفن میسر نہ تھا، ایک چھوٹی سی چادر تھی جس کو سر پر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے، جب پاؤں پر سرکاتے تو سر مبارک ننگا رہ جاتا۔ رؤوف الرحیم پیغمبر کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش پر کھڑے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مصعب، میں تمہیں مکے میں دیکھا تھا، میں نے تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے۔ اس وقت میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور اس وقت بھی میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لپٹے ہوئے ہو،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کی طرف ایک نظر ڈالی اور فرمایا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت والے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مؤصب بن عمیر کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کے اوپر ازخر گھاس سے ڈھانپ دو اور پھر قبر میں ان کو دفن کر دو رضی اللہ تعالی عنہ۔